چار یار نبی دے اللہ نہ ان چارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان جان نثارا ورگا پر اعظم شان صدیق دی کی پوچھنا حمد و صلاۃ کے بعد آج کا جمعہ مبارک امام حسین شریف کا تیسرا جمعہ مبارک ہے اور آج چندی 15 تاریخ ہو چکی ہے اور اس چندی 22 تاریخ کو حضور تاجدار صداقت خلیفہ اول بلا فصل یار غارو یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال شریف ہے وہ غالباً جمعرات میں بنے گا، جمعرات کی رات میں۔ تو آج کی اس قرآن پاک کی مقدس تقریب کے اندر بندہ نچیز نے قرآن پاک کے جو ایک آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا، ترجمہ کرنا تو قبل دعا ہے کہ اللہ کریم بندہ نچیز نو حق کہن دی، آپ حضرات نو حق سن دی، پھر سن سنا کے جان بین نو عمل کر دی توفیق عطا فرمائے، دنیا دے اندر آخرت دے اندر خالق کائنات ذریعہ نجات فرمائے۔ سوا ایک تو تقریباً ٹائم ہو چکا ہے، تو بندہ نچیز نے اپنے ٹائم کے مطابق حاضری کا شرف حاصل کر لیا ہے۔ تو آج اس تقریب کے اندر غار کے حوالے کے نال یار غار یعنی غار والا یار وہ ایک یہ ہستی جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایار کے حوالے کے نال تو بات عرض کروں گا، کچھ عقیدے کے نال بھی منسلک بات عرض کروں گا، تو کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے، اگر رہ گیا تو پھر انشاءاللہ بائی جمعہ ثانی رات کو کوشش کریں گے۔ سب تو پہلے قرآن پاک کا ترجمہ سماعت فرما، وقت بڑا شارٹ کٹ ہے، تو میرا خیال ہے جی اس سے ایک مسئلہ ترجمہ ہی مکمل ہونا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے الا تنصروہ، اگر تسی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ بھی کرو گے نا، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ نے خود اپنے محبوب کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ انج کہہ لو کہ اللہ فرما رہا ہے اگر تسی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نہ بھی دیو نا، کہ اللہ فرما رہا ہے میں خود مالک اپنے محبوب دے نال۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک کدوں دی گل ہے اس اخرجہ الذین کفروا، جدو کافروں دی شرارت دے نال آپ نو باہر تشریف لے جانا پے گیا، کہ کئی ترجمہ کیتا ہے کہ جدو کافروں نے آپ نے کر دیا،
کافر کون ہوتے ہیں کڈن والے؟ اس واسطے کہ کڈیا اس نو جاندہ ہے جس دا والی وارث کوئی نہ ہوئے، بے شک تے جس دا وارث ہو تو مالک دو جہاں ہوئے، اس نو کڈن والا کون ہے؟ کوئی نہ۔ تے کافر جڑے نے وہ کڈنا نہیں سن چاہتے بلکہ آقا علیہ السلام نو شہید کرنا چاہتے سن۔ تو اللہ نے فرمایا جدو کافر دی شرارت کی وجہ تو آپ نے باہر تشریف لے جانا پہ گیا، تو قتل وہ نہیں سی کر سکتے، شہید نہیں سی کر سکتے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ سی واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب حسن تواڈے لوگاں تو محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ۔ تے جس دی حفاظت مالک دو جہاں خود کرے، بے شک اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وار بھی بکا نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا، بے شک۔ تو فرمایا اس اخرجہ الذین کفروا، جس کافروں دی جد شرارت کی وجہ تو آپ نے باہر تشریف لے جانا پہ گیا، تے ثانی اثنین، صرف دو جانا، اذ ہما فی الغار، جدو دوئے غار وچ سن، واہ سبحان اللہ۔ اذ ہما فی الغار، جدو دوئے غار وچ سن، اذ یقول لصاحبہ، کہ جدو اپنے یار کو فرما رہے سن، سبحان اللہ، ترجمہ بڑا محبت آئے، سبحان اللہ۔ اذ ہما فی الغار، جدو دوئے غار وچ سن، تے یقول لصاحبہ، کہ جس وقت اپنے یار کو فرماندے پہ سن، سبحان اللہ، کی فرما رہے سن؟ لا تحزن، غم نہ کھا۔ واہ سبحان اللہ۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے، لا تحزن محبوب، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک ساڈا اللہ ساڈے نال ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تے سارے دے نال ہی، پر اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ حدیث نے، یہی الفاظ قرآن نے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک جو نکالیا، اللہ نے وہی قرآن مبارک بنا دیا، وہی بھی نازل فرما دیا۔ تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک ساڈے نال ساڈا اللہ بھی ہے۔ تو فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اس پہ اپنا سکینہ اتاریا، سکون نازل فرمایا، فَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور انہاں فوجوں نے اس کی مدد کی تھی جڑی تساں نے نہیں سن ویکھیاں، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافراں دی بات نو تھلے سٹ دیتا، تے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ دی ہی بات بلند ہے۔ سبحان اللہ، بول بالا جڑا اللہ دے فرمان دے ہی ہوئے گا۔ بے شک۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ ایک دو باتاں عرض کرنا، اللہ تعالیٰ اتھے فرما رہا ہے کہ وہی جو اللہ فرما رہا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو رسول فرما رہے ہیں وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے صدیق، اے ابو بکر غم نہ کر، بے شک ساڈا اللہ ساڈے نال۔ جب موسیٰ علیہ السلام دی قوم کا مشکل وقت آیا تے پیچھے فرعونی لگے، بحر قلزم تے پہنچے، اتھے قافلہ رک گیا، پیچھے فرعونی آ رہے ہیں تے قوم نے عرض کیتا کہ ہن حضور مارے گئے، اگے دریا پیچھے دشمن، دریا چھال ماری تابی مرنیا، یہ پیچھے ہٹیے تب بھی مرنے، پیچھے فرعون آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معی، بے شک میرا اللہ میرے نال ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا ذکر نہ کیتا، صرف اپنا ذکر کیتا کہ فرمایا بے شک میرا اللہ میرے نال ہے۔ جدو ابو بکر صدیق آخر انسان تے رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب انج نہیں کہنا کہ میرا اللہ میرے نال ہے، بلکہ انج کہنا ہے کہ ان اللہ معنا، بے شک ساڈا اللہ ساڈے نال ہے۔ تو جمع دا اطلاق ترائے تو ہے،
فرمایا محبوب انہاں اپنے یار نوں دس دیو کہ دو تے تسی ہو نا تے تیریا اللہ بھی میں تہاڈے نال ہی ہاں اللہ اکبر سبحان اللہ دو تسی ہو تے تیسرا مالک ہے بے شک اگر وہ فوجاں مدد نہ فرمانیاں کہ فوج کوئی یہ نہیں سی امریکہ چ آئی سی وہ فوج اللہ دے نوری ملائکہ دی فوج سی بے شک سبحان اللہ تو کافراں دی شرارت یہ سی کہ آقا علیہ السلام نو شہید کرنا ہے تے قرآن نے آخر اخراج الذین کفروا جدوں انہاں نے دی شرارت دی وجہ تو آپ نے باہر تشریف جانا پیا جدوں اسلام دا بول بالا شروع ہو گیا اسلام ترقی کر گیا دن ب دن اسلام بڑھتا جا رہا ہے تے کافراں نو یاد رکھو اسلام چنگا لگدا نہیں کافر ہمیشہ اسلام دے دشمن جتھے بھی نے نا وہ اسلام دے دشمن چاہے جس بہانے وچ بھی ہو کافر کدے بھی اسلام دا بھلا نہیں کر سکتا اور کافر کدے بھی مسلمان دا خیر خواہ نہیں ہو سکتا اسی بڑا آج کل آخنا جی فلانا جڑا نا بڑے خیر خواہ انسانیت بڑے ہمدرد نے میں آخنا اتنی گزارش کرنا سمجھدار بندے واسطے کہ خدا دی قسمیں اللہ دے قرآن نے جو فرمایا وہ حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہود و نصارہ کدے بھی مسلمان دا خیر خواہ نہیں ہو سکتا کدے بھی دوست نہیں ہو سکتا بے شک سبحان اللہ تو اس واسطے گل یہود و نصارہ دی تے تاں بندہ یقین کرے اگر اللہ دے قرآن وچ رتی برابر بھی شک ہوتا ہے جو بھی یہود و نصارہ کر رہے ہیں مسلمان نو نقصان پہنچانے دی خاطر کر رہے ہیں مسلمان دے نفع واسطے نہیں کر رہے بے شک تو شافت کیویں میں عرض کردا ایک قرآن دی تھوڑا جہا جز اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء سبحان اللہ اے ایمان والو یہ یہود و نصارہ نو اپنے دوست نہ بنا لو سبحان اللہ عیسائیاں یہودیاں اپنا دوست نہ بنا لو رب نے آخیا نہ بناؤ اسی بنانا ہے رب دی منے بندہ یا آج کل دے اس گمراہ کن لوگوں دی بندہ منے رب نے کیا کہ یہودی نصارہ تہاڈے دوست نہیں تے جدوں بھی کوئی حملہ کرے گا دوست بن کے دشمن بنے گا تو یہی وجہ ہے کہ جدوں بھی کافر نو ویکھیا نا کافر نے کہ دین ترقی کر رہا ہے ادھر کوئی نہ کوئی سازش شروع کر دی چاہے کرونا دی صورت وچ چاہے کسی اور مد دی صورت وچ چاہے کسی اور مد دی صورت وچ اصل جڑا مشن ہے وہ یہودیت ہے تے مسلمان دا اصل مشن جڑا ہے وہ اللہ تے اللہ دے رسول دا فرمان ہے بے شک سبحان اللہ تو کفار مکہ نے دار الندوہ دے اندر میٹنگ کیتی سارے کفار اکٹھے ہو گئے ابو جہل اینڈ کمپنی سارے دے بھائی یار بیلی اکٹھے ہو گئے انہوں نے میٹنگ شروع کر دیتی تے میٹنگ یہ کیتی کہ یہ دن بدن اسلام ترقی کر رہا ہے یہ نہ کچھ سوچا جائے سارے ابو جہل تے ابو لہب صدارت کی کرسی پہ بیٹھے سن ایک نے آخیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرو کہ ملک بدر کر دیتا جائے کہ اس دلیل پہ غور ہو رہا سی دوجا بولیا انہیں آخیا کہ اگر ملک بدر کر دیا گیا تو اتنے تشریف لائے جان گے انہیں تو کچھ اور ہی لفظ بولنے سن ساڈا ایمان دا اپنا تقاضا ہے کتنے بھی تشریف لائے جان گے اتنے جا کے دین کی تبلیغ کر گئے پھر بھی اسلام ترقی کر جائے گا اس دلیل رد کرے ایک اور اٹھ کر ہوتا انہوں نے آخیا جی ان کا دیتا جائے قید کر دیتا جائے جب ایک گل دلیل دیتی گئی کہ انہیں ایک اور نال اٹھا انہیں آخیا جی اگر قید کر دیتے گئے تو پھر قید خانے دے اندر جڑے قیدی ہوں گے انہوں تبلیغ کریں گے وہ اسلام قبول کر لیں گے پھر بھی اسلام ود جائے گا
کام یہی نہ کرو کہ جہد نال اسلام کٹ جائے. یہ جڑا میں لفظ بول رہا نا یہ اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں بخاری نہیں ہوں میں تمہید پہ پڑھتے ہیں کسی گل یہ تمہید قرآن میں بھی ہے. جس طرح میں لفظ بول رہے ہیں اسی طرح. پھر ایک بندہ نمودار ہویا سفید داڑھی والا بابا بن کے بزرگ بن کے. انہیں آخیا بھی ٹھہر جاؤ میں مشورہ دینا. یاد رکھو جب کوئی بڑا بندہ آئے نا اسلام یہی آتا ہے کہ بڑے بندے کی گل غور نال سننی چاہیے. لیکن یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے گل کرتا کی ہے پیا سنو ضرور لیکن یہ بھی خیال رکھنا چاہیے یار کی کہنا کی چلتا ہے. وہ بابا بن کے آ گیا ایک بندہ وہ کہنے لگا جناب مشورہ میں دینا آ. اگر جناب تسی کی مشورہ دے دو. انہیں کہا جناب مشورہ میرے یہی دے کہ نہ رہ بانس نہ بجے بس. اکھے وہ کی اکھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نکرے کفر نباشد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نا شہید کر رہے جائے. ابو جہل نے آخیا واہ بھائی واہ اے دلیل ساڑے دماغ چ آئی ہی نہیں ہے. ابو لہب آخیا تو ہے کون جڑا ایڈا مشورہ دین والے. انہیں آخیا میرا تعارف بڑا ڈاڈا جایا کہ کون ہے. آخے میں شیطان تے بزرگ کی شکل میں آیا. پتا چلیا پڑی گل کرے بزرگ پڑھ کے آوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب کے خلاف گل کرے تو وہ کلمہ پڑھ کے آوے ہونا شیطان ہے. بے شک حق ہے کیونکہ میں حدیث تے قرآن کا متن دس رہا. بے شک بھائی ہم کو ربک الذین کفروا لیثبتوک او یخرجوک او یقتلوک. سبحان اللہ. اے مٹک دے الفاظ جڑے میں عرض کر رہا کافرانے چال چلیے مٹک کر رہے ساڑیاں قتل کیتے جانیاں کٹے جانیاں بند کیتے جان. اللہ نے مٹک قرآن جو نقل فرمائی جو بےمان انسان بن کے آیا تے بزرگ بن کے آیا لیکن مشورہ پیڑا دیتا. جدو پیڑا بولے پتہ لگ جاتا ہے شیطان آئندہ ہوتا ہے. بے شک تو اس جڑی انہوں دا مشن سی اس پایا تکمیل پہنچانے تک آقا علیہ السلام نے ایک گھر دا محاصرہ کر دیتا گیا رات میں. شارٹ کٹ ایک دو باتیں صرف جدو محاصرہ کر دیتا گیا ایک دن آقا علیہ السلام نے اپنے یار نے فرمایا ابو بکر ایک رات ان دی آوے گی. میں نے لفظ پہ غور کرنا ابو بکر ایک رات ان دی آوے گی جدو میں تیرے دروازے تے آونا پوے گا تے سب اتھوں ہجرت کرنی ہوگی. سبحان اللہ. اے لفظ بولنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. پھر ابو بکر ہے پھر ابو بکر بستر تے نہیں لے کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گے تو میں جگا لین گے بلکہ کی ہویا ہے. پھر ابو بکر صدیق وہ دن آئے تے ہجرت والی رات آئی ہر رات آپ نے دروازے میں کھڑوتے ہی رہے. کہڑی وہ رات آئی نہیں جدو اپنا دا لال کملی والے آقا علیہ السلام تشریف لے گے کہ ابو بکر کو جانا پڑنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار نہ کرنا پڑے ابو بکر انتظار کرے. ہر رات دروازے کھلوتے رہتے آرام بستر تے نہیں جاندے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی انج کر اے امانتاں نے لوگاں دیاں اے لے لے تو میرے بستر تے لیٹ جا سویرے تو امانتاں واپس کر کے تو ہی تشریف لے آ. سبحان اللہ. عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. تے حضرت علی مولا شیخ خدا رضی اللہ عنہ یہ نہیں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہو تے من موت دے منہ چھڑ کے جا رہے ہو تے اپنے بستر تے سوا رہے ہو. او بے ایمان کافر جڑے نا تواڈے خون دے پیاسے نے او تواڈی جان دے دشمن نے تے میں پھر اپنے بستر تے سوا رہے ہو تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں تے ماریا گیا نہیں. عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. اگلی بات سنو
حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا دی قسم جویں سکون دی نیندر میرے کملی والے دی بستر چاہیے وہ یہ پوری زندگی آئی ہی نہیں. سبحان اللہ. جویں سکون دی نیندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بستر تے آئی ہے نا اوویں دی پوری زندگی نیندر آئی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر تشریف لے آئے. آگے کافر کھلوتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے پاک پہ ویکھے ابو بکر صدیق دروازے وچ کھلوتے. سبحان اللہ. یہ آخو سبحان اللہ تے دینے نا سبحان اللہ. میں پھر اقبال والا شعر پڑھنا ہے کہ محمد سے وفات ہو تو ہم تیرے ہیں کیونکہ میرا موضوع وہی چل رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے وچ کھلوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر یا رسول اللہ حکم فرمایا ابو بکر تین کیویں پتہ چلے جائے. عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب تساں فرمایا سی نا کہ ایک رات آوے گی ابو بکر مکے نو چھڑنا پوے گا ہجرت کرنی پوے گی. او رات جب تساں ادوں فرمایا سی ادوں تو میں اج تک بستر تے ابو بکر نہیں ہے وہ دروازے وچ ہی ہونا کہ کیڑی گھڑی ہوے گی کیڑا وقت ہوے گا کہ ابو بکر صدیق دے دروازے تے رسول اللہ تشریف لے آؤں گے. سبحان اللہ. میں روزانہ دروازے وچ ہی ہونا ہے. تے پھر جڑا ایڈا وفادار ہوئے اسی آج کل بڑے ہی یار بنائے نے فیس بک تے واٹس ایپ تے پر سارے فراڈیے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہزارہ چیک ہوئے گا بات اصل نہیں رون دی کہ بجائے اسی قرآن پڑھن دے 24 گھنٹے رات ہی برباد اس گلے وچ ہو جاندی ہے کہ ان کی فرینڈ تلاش کر رہے ہیں. کاش کہ ایک رات انجلی آندی کہ تو اونا فرینڈن چھڑ کے اس مالک کو تلاش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور میں اس پاس سے جانا نہیں چاہتا ایک بزرگ اندی بھی ہوئے نے انہوں نے دنا حضرت عبداللہ ابن مبارک نظر کر رہے ہیں لیکن موضوع ختم ہوتے تو جاتا ہے جنہوں نے ساری رات ایک دنیا دی محبت وچ سہری ہوئی فجر دا ٹائم ہویا تو جدی جاری سی وہ کونا آئی. فجر دی ٹائم اذان ہوئی اللہ اکبر اکھاں وچ آنسو آ گئے دوڑ کے مسجد وچ. اور جڑا دنیا دار سی شرابی تے کبابی سی جدو اللہ دے گھر سچے دلوں آ گیا پھر وہ بھول گیا پھر وہ نال یاری لگ گئی. سبحان اللہ. پھر ہزارہ حدیثاں دے حافظ تے عالم تے محدث بن گیا وقت ایمان بن گیا. تو میرے مسلمان بھائیو بجائے فیس بک دے یار ڈھونڈنے دے واٹس ایپ دے یار ڈھونڈنے دے کاش کہ اس قرآن والے یار نال یاری لائی ہوندی. سبحان اللہ. تے قبر سمر جاندی دنیا سمر جاندی. تو جنہاں میں تو فرینڈ بناندے رہنے ہاں انہوں نے بولا یا آخر میں آج 50,000 چہرے وقت جناب نے میں آپ کرنا ایک دنیا دی گل. تو فرمایا ابو بکر تو کدوں تک کھڑوتے ہیں؟ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تو فرمایا ابو بکر کی رات آئے گی مکہ شریف میں چھڑنا پوے گا تو ہجرت فرمانی پوے گی. او رات 2 دن لائے میں ہر رات دروازے وچ ہونا ہے اس وجہ تو کہ جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آون تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ تے دستک دینے کی تکلیف نہ ہوئے ابو بکر بھی تیار ہی ہوئے. سبحان اللہ. تا یارے غار ہے. بے شک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف جب لے رہے ہیں نا کہ کافراں نے گھیرا پائے. کافراں نے پوچھا ابو بکر نال کون ہے؟ اللہ اکبر. ابو بکر نے پہچانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہچانا. سبحان اللہ. میں بڑا حیران ہاں کہ ابو بکر صدیق نو پہچان گئے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہچان سکے. تے جڑا اج ابو بکر صدیق نو نہیں پہچان سکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان سکے گا. اللہ. وہ کافر پھر چنگے جڑے ابو بکر نو تے پہچان ہی گئے بھاویں وقت ہی پہچانے. بے شک. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ترجمہ کیتا
آپ فرماتے ہیں کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، سبحان اللہ، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ہے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ کہنے لگے ابو بکر نال کر نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا میرے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ فرمایا انہو ہادی، اے ہادی نے، یہدی الی صراط مستقیم، سبحان اللہ، میں سیدھے راہ دیتا ہدایت دینے والے نے، اسی راہ دکھانے والے نے۔ انہوں نے سمجھا جب ابو بکر کی تجارت تشریف جا رہے ہیں کوئی راہ گیر راہ دسنا ہے، یا کہ علیہ السلام علیہ کہ یا رسول اللہ، یا اللہ کافر کھلوتے نے کی کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ میں تیرے نال وعدہ کیتا واللہ یعصمک من الناس، اے تیرا وال مبارک کوئی بکا نہیں کر سکتے محبوبہ، تو یاسین کی تلاوت شروع کر دیو، یاسین کی تلاوت شروع کی دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اگر اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سبحان اللہ، قرآن دی سیر ہوتی جائے، فرمایا محبوبہ یہ نہیں کرنا، ایک مٹھ مٹی دی پار، یہ مٹھ مٹی دی پار کے انہاں دے سراں اُتے سٹ دے، سبحان اللہ، مٹھ مٹی دی پار تے انہاں دے سراں دے اُتے سٹ دے، کہ خدا دی قسم ہے اساں کسے دے سر تے مٹی نہیں پائی۔ قرآن میرے ہاتھ وچ کسے دے سر تے اساں مٹی نہیں پائی، کسے دے بھی اسی مخالفت نہیں کردے، جدے اللہ دا قرآن مخالفت کرے او دے اسی چھڈے نہیں۔ تے جے آج بھی پتہ کرنا ہوئے مٹی بندے کیڑے نے تے او پتہ لگ جاتا ہے، جنہاں دے سر آج بھی مٹی پئی تے پئی ربوں ہے، تے جنہاں دے سر اللہ دے رسول نے مٹی پائی تے اللہ دے حکم نال مٹی پائی، میں باویں ایڈی چھوٹی دا زور لاز لوانا خدا دی قسم مٹی انہاں دے سر میں تسی کاٹ سکدے نہیں، جنہاں دے سر رب مٹی پا چھے انہاں دے دوجا بندہ کون مٹی کڈے والا؟ اللہ فرماتا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سبحان اللہ، قرآن تے سبحان اللہ ہوئی کہتا ہے کہ جا کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا سبحان اللہ، محبوب مٹھ مٹی دی بھرو نا انہاں دے سراں چ پاؤ تے اللہ فرماتا ہے انہاں دے اگے بھی دیوار بن گئی پیچھے بھی دیوار بن گئی، سبحان سبحان اللہ، اللہ، اگے بھی دیوار تے پیچھے بھی دیوار، اگے میں کھندا بھی دیوار آوے پیچھے میں کھندا بھی دیوار، پتہ ہی کو نہ لگے۔ فاغشیناہم اساں نے دیکھو تے پردہ ڈال دتا فہم لا یبصرون تو ویکھ سکتے سبحان اللہ، تے جڑے اودوں نہیں ویکھ سکے اج کدوں ویکھ سکتے؟ سبحان اللہ، اے قرآن پڑھ لے تے سیانے میں چچا پڑھ بندن بھائی پڑھ کے کھڑا کرو گا آپ جناب قرآن جی ماشاءاللہ قرآن تو بغیر تو گزارا نہیں نا، آخر جی کوئی زہر زبردی ہے کہ نہیں توبہ استغفار توبہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، میں کہا استغفر اللہ زہر زبردست غلطی نال بندہ کافر ہو جاتا ہے تے مطلب انکار کرے بندہ کافر ہو جاتا ہے، شاید مادہ انکار کر دے بندہ کافر ہو جاتا ہے، میں کہتے جب پورا قرآن یہ سکھا چھا کھا جائے پھر اسی آنے جناب وہ مسئلہ تے انج ہی ہے پر گل ہے دنیا دا ہے آج کل ہوتے ہیں معاملے پہ
تو میرے مسلمان بھائیو اللہ دے قرآن نے دسیا دشمن کون ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نال ابو بکر صدیق نے مکہ شریف تو باہر نکلے، خدا دی قسم ایک غار جس کا نام غار ثور ہے، اس غار ثور پہاڑی دی بلندی جیڑی ہے 11 کلومیٹر 2600 فٹ بلند۔ سبحان اللہ۔ بندہ نے چیز دیا بھی اکھاں نال تکیے، میرے نال صحت مند جوان تے جان بندے جدو حج کر کے لوٹا تہار مار دینے پھر تو پگڑی ہو تو پیچھے جا پوندی ہے، نظر نہیں تو پوری توڑ پہنچ دی، کہ توبہ اتنا دور کون جائے؟ تو میں اج دے بندے بھی پھر خدا دی قسم بڑھیاں مائیاں ہتھاں وچ سوٹیاں دیاں ٹیکاں تو اتنے توڑ جا کے نفل پڑھ جاندی۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں ہم کتھوے جس جب پہنچا اتنے جوان جان بندہ انکار پہ کرتا میں جی تسی کلے پہنچ گئیاں، میں نے اپنی اقبال دی آواز آئی، انہیں آکھا کہ قوت عشق سے ہر پاس کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پاس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکہ شریف تو باہر آئے ہاتھ بن کے کھلو گئے نے، ارکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے نکلے پتھر نے مکے دے آگے قدم مبارک نکلے پتھر دے آون، ابو بکر صدیق دا عشق برداشت نہیں کرتا، ابو بکر صدیق دا دل دوارا نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کی چاہنا ہے؟ آج کتا سنیا ابو بکر چاہنا ہے کہ میں تھلے بیٹھنا میں تسی میرے کندھے مبارکہ تے سوار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اچھا ابو بکر محبتی معراج ہے، بس رکھ لفظ عرض کر دیا جملہ آج کتاب یا رسول اللہ میں تھلے بیٹھنا تسی میرے موڑیا پہ آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک کوئی وقت آیا جدو خانہ کعبہ اندر 360 بت سن کڈن واسطے حضرت مولا علی شریف خدا نے رضا عنہ منتخب کیتا، تے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو میرے موڑیاں تے آ۔ سبحان اللہ۔ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وجہ ہے ابو بکر دے موڑیاں تو تسی تشریف فرما ہوئے تے ہن میری واری آئی تے فرماندے ہو علی تو میرے موڑیاں تے آ، ایدے وچ کی حکمت ہے؟ میں اے علی تو نبوت دا بھار نہیں چک سکدا۔ سبحان اللہ۔ کسے سمجھ آئی تے کہہ رہا سبحان اللہ۔ اے علی تو نبوت دا بھار نہیں چک سکدا، تو میرے موڑیاں تے آ۔ تے دوجی بات دے وچ اے علی ہن کرنے نے بت، سبحان اللہ۔ تے بت نے اللہ دے قرآن نے آکھیا وقودھا الناس والحجارہ، اے بت جڑے ہیں نا اے جہنم دا بالن نے، تے جس پتھر نوں میرا ہاتھ لگ جانا ہے نا اس نوں جہنم دی اگ نہیں چھو سکتی، بے شک۔ تے جس پتھر نوں رسول اللہ دا ہاتھ لگ جائے اس نوں جہنم نہیں ساڑ سکتی، تے جس بندے نو جس ہستی نو پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم لگ گیا ہوئے، سبحان اللہ۔ فرمایا اے علی میرے موڑیاں تے آ۔ حضرت مولا علی شریف خدا موڑیاں تے چڑھے، فرمایا علی ہوتا تہار مار، حضرت مولا علی شریف خدا نے ہوتا تہار ماریا، فرمایا علی کتنے تک نکال گئی آ؟ عرض کہتے یا رسول اللہ خدا دے عرش تک۔ سبحان اللہ۔ علی نے بلند کیتا نبی نے، سبحان اللہ۔ علی نے بلند کیتا نبی نے۔
تو جس نو بلندی اللہ دا محبوب دے اس نو کوئی گھٹا سکدا نہیں تے فرمایا ہے علی کتنے نگاہ یا رسول اللہ خدا دے عرش تک ہاتھ کتھی یا رسول اللہ خدا دے عرش نو تے پائے نو پا لیا سبحان اللہ تے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کی کہی جا رہا ہے تے جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واری آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے تے تشریف فرماؤ نا آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ابو بکر بیٹھو آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھے مبارک اس طرح ایک قدم مبارک اس طرف ایک قدم مبارک اس طرف ایک قدم مبارک اس پاسے ایک قدم مبارک اس پاسے تے آقا علیہ السلام نے اپنے دوئے ید اللہ دے ہاتھ مبارک جڑے نے ابو بکر صدیق دے سر اتے رکھ سبحان اللہ جدو دوئے سر ہاتھ مبارک رکھ دیتے نا ابو بکر صدیق دے سر مبارک تے قدرتی آواز ہے کوئی قیامت والے دن اے نہ کہ ابو بکر کلا سی سبحان اللہ اذ ہما فی الغار کوئی اے نہ کہ ابو بکر کلا سی بلکہ ابو بکر ہوئے جنہیں سر دے اتے نبوت دے ہتھاں دا سہارا ہے سبحان اللہ جنہیں سر اتے نبوت دے ہتھاں دا سایہ بھی ہے تے سہارا بھی ہے بے شک کہ ابو بکر صدیق نے لگانا کی کر رہے ہیں ایک اور اس طرح پاس قدم منہ پھیر دے رہے قدم مبارک میں بوسہ دے رہے سبحان اللہ اس پاسے منہ پھیر دے اس پاسے قدم مبارک میں بوسہ دے رہے سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کی کہتے جا رہے ہیں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر کی پیا کرنا ہے یا رسول اللہ کچھ نہیں فرمایا ابو بکر کچھ نہ کر رہے ہیں نا یا رسول اللہ کچھ نہیں فرمایا ابو بکر کچھ ایک قدم چمنا کدے دوجا قدم چمنا ایک ہی یا رسول اللہ معراج کر رہے آیا سبحان اللہ تاڑی معراج لا مکان دے ابو بکر دی معراج تواڈے قدماں وچ سر جھکا کے سبحان اللہ تو پھر کیا راکھیے کہ تمہاری معراج کہ تم لا مکان تک پہنچے سبحان اللہ تمہاری معراج کہ تم لا مکان تک پہنچے ارے میری معراج کے تمہارے قدموں تک پہنچا بات ہو جانی طویل ارے تو میری گفتگو بنتی ہے بنائی جاؤ اللہ ہے تو ابو بکر صدیق نے کندھے مبارکہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کہ تو پھر اگے عرض کریں گے انشاءاللہ کیونکہ جمعہ دا بھی ٹائم ہے نا تو اتنی یاد رکھنا جنہ قدمہ مبارکہ نے ابو بکر صدیق چوم رہا ہے سبحان اللہ اس ابو بکر صدیق دی عظمت دا کی ٹھکانہ ہوئے سبحان اللہ ایک قرآن کی ناصر صاحب نے جو میں عرض کر رہا ہوں میں تو اب بنافتوں میں پھر انشاءاللہ عرض کرے گا آج چاندی 15 تاریخ رات میں 16 ہو جائے گی انشاءاللہ بائی جماعتی سانی ختم شروع بھی آکھا گے اس تو کہ مزید عرض بھی کرا گے تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعائی بندہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنا عقیدہ پختہ عطا فرمائے آمین آج جڑے ڈگ مکانے آ رہے نا ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام اس تم قرآن اور کوئی تعلق نہیں بے شک حق کے یا قرآن نو چھڑ دے یا پھر دنیا داری نو رکھ لو تو میرے مسلمان بھائیو بندہ دعا ہی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقیدہ پختہ عطا فرمائے استقامت عطا فرمائے ایک کرامت ایک استقامت ہے یہ بھی پھر عرض کر گا کرامت کے نام دے استقامت کے نام دے اسی کرامتوں دے تو کہہ رہا ہے استقامت اور کوئی خیال نہیں استقامت کی شے اللہ تعالیٰ ہم نے توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین